فائدہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے، ان رہنما اصول اور گولڈن رولز کے مطابق کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا. فائدے سے انسان کو بہت لالچ آتی ہے، ارے یہ انویسٹمنٹ پہ یہ فائدہ ہو تو آدمی بولتا کرو کرو جلدی، اس لیے کہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اولاد. مال کے انویسٹمنٹ کا سمجھ میں آتا ہے، اولاد کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں. چلیے، خاندان اور والدین کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے. خاندان اور والدین کے نام میں اضافہ ہوتا ہے. نیک نامی، ماشاءاللہ کیا بچے ہیں ان کے، اچھی تربیت، گولڈن رولز کو فالو کر کے جو ہوتی ہے، گولڈن پرنسپلز کو لوگ نام لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں. ہم یہ نام لینے کے لیے نہیں کر رہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن یہ تربیت کرنے سے آٹومیٹیکلی نام ہوتا ہے، کر رہے نہیں ہم اس کے لیے. یاد رکھیں تو بولیں گے فیض میں نے کیا سکھایا اصول، نام بڑھانے کے لیے نہیں، یہ نیچرل ہے. کوئی آدمی اگر ایماندار ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا ایماندار ہے یہ، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایمانداری اس لیے کیا کہ لوگ نام لینا؟ اگر اس نے اس لیے کیا تو پھر تو اس کو اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ ایماندار ہونے سے اس کا نام ہوتا ہے تو نیچرل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کوئی تم میں سے مجھے جواب دے کہ کون سا ایسا ایک جھاڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے؟ صحابہ چپ، پن ڈراپ سائلنس، کس کو بھی جواب نہیں مانا. پھر آپ نے کہا نہیں پتا، تو کہا واللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، ہم کو تو نہیں پتا. تو کہا کھجور کا جھاڑ. جیسا کھجور کا جھاڑ ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے، مسلمان بھی ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے. کھجور کے جھاڑ کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے، نہ کھجور ویسٹ جاتی ہے، نہ سوکھی کھجور ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کی گٹلیاں ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کے ٹہنیاں ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کا خلم ویسٹ جاتا ہے. سمجھیا؟ کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے. تو جب مجلس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے نکلے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، تو عبداللہ نے کہا اے والد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا نا تو میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا، اس کا جواب کھجور کا جھاڑ. تو کہا بیٹے وہاں کیوں نہیں تم نے جواب دیا؟ اگر تم وہاں جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. وہاں سمجھ رہے آپ؟ اگر عبداللہ جواب دیتے تو باپ کو خوشی ہوتی بیٹے نے جواب دیا، اور ظاہر سی بات ہے خوشی کے ساتھ کیا ہوتا، بچے کی تعریف ہوتی تو باپ کو اس سے خوشی ہوتی. تو اگر بچے کی کوئی تعریف کرے تو باپ کا خوش ہونا فطری ہے، اس میں کوئی انیچرل، اور یہ کیا تعریف کرے تم خوش ہو رہے، یہ تو غلط ہے. نہیں، یہ نیچرل. اس لیے کہ حضرت عمر نے کیا کہا، بیٹے اگر تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے جب جواب دیتے تو تعریف بھی ہوتی تھی. جب ایک نے بھی جواب نہیں دیا اور ایک بچہ جواب دے گا تو تعریف بھی ہوں گی، نیچرل ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا بیٹے تم نے نہیں کیے جواب دیے، اس لیے کہ تم جواب دے تمہاری تعریف ہوتی. اسلام میں تو آرام میں تعریف ایسے لینا، نہیں کہا، خوشی ہوتی تھی مجھے. ٹھیک ہے. تو آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کے خاندان کا نام ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، وہ اس چیز کے تعلق سے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ چیز فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی، اے اللہ میری نسلوں میں سے بھی. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی کمنگ جنریشن کی دعا کرتے تھے، اللہ میری ذریت میں سے. جیسے کہ مثال وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی امام نکال، لیڈرز نکال، دنیا کو چلانے والے نکال، انبیاءوں کا سلسلہ جاری رکھ. آپ چاہتے ہیں نسل در سے نسل نکلے. اور کیا فرمایا ایک جگہ آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھ، میری نیک نامی کو آنے والے نسلوں میں باقی رکھ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نیک نامی ہوتی ہے آپ کی، اچھا نام جاتا ہے اگر آپ کے بچوں کی آپ تربیت اچھی کریں گے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا سب سے بڑا شرف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے نا. تو اب یہ نسل تو قیامت تک جانی جائیں گی. دیکھیے کوئی بھی اس میں کوئی اچھا کام کرے تو نام ہوتا ہے نا. اور ایک شاعر نے کتنی خوب بات کی، اور وہ شعر کا جملہ یہ ہے، اور کتنے باپ بیٹے کی وجہ سے اونچے ہوئے جس طرح سے عدنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اونچا ہوا. کتنے ایسے باپ ہوتے دنیا میں جن کو لوگ بیٹے کے نام سے پہچانتے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، کتنے ایسے باپ ہوئے دنیا میں جو بیٹے کے نام سے اونچے ہوئے ہیں، جیسے عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد اعلیٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ 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 گرینڈ فادر ہے، ان کا نام ہے عدنان. لیکن عدنان کو کون پہچانتا تھا؟ اب عدنان کی نسل کو لوگ کیوں پہچانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے ہیں. تو کتنے ایسے باپ ہوئے ہیں، شاعر لکھ رہا ہے، جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہوئے، جیسے عدنان محمد کی وجہ سے مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو دیکھیے بیٹے کی وجہ سے نسلیں مشہور ہو گئی، نیچرل ہے نا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا تربیت کا نتیجہ یہ کہ آپ کا نام نیک نامی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کو لوگ نہ پہچانے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو لوگ پہچانے، جیسے کہ بہت ساری بار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی خاندان کو پہچانا جا رہا ہے.
اور صحابہ کتنا، اور آج بھی ہم کتنا شرف محسوس کرتے ہیں نا، میں وہ خاندان سے ہوں، ہم تو حضرت عمر کے خاندان سے، شرف محسوس کرتے ہیں نا کہ تو عمر نے جو کارنامہ انجام دیا رضی اللہ عنہ، اس کی وجہ سے ہر آدمی جوڑنا چاہتا ہے، نیک نامی ہے نا عمر کی، ابن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ میں کہنا چاہوں گا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. ہم سب جانتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، انسان مر جاتا ہے 3 اعمال کے سوائے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، اس میں ایک کیا ہے؟ نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے آپ کے لیے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. تو ہم دنیا میں ہی اپنا صدقہ جاریہ تیار کر کے چلے جائیے اچھی اولاد کی شکل میں، پتہ نہیں ہم بعد میں کیا ہوتا نہیں ہوتا. یہ تو ہے نا ہمارے پاس صدقہ جاریہ اولاد. اور اگر آپ کی غلط تربیت کے نتیجے سے اولاد بگڑی ہے تو یاد رکھیے یہ اولاد عذاب جاریہ بھی آپ کے لیے. تو اولاد کا ہونا اصل نہیں، اولاد کی تربیت اصل ہے، جس کے بارے میں ہم بہت 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 کوتا نظر آ رہے ہیں. بہت اس کے معاملے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت سسٹمیٹیکلی پلانڈ وے میں ہم کو اپنی لائف گزارنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا صدقہ جاریہ. تیسرا فائدہ، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایت اس طرح سے آتی ہے کہ کچھ اولادیں جو جنت میں جانے والی ہوں گی اپنے والدین کے لیے اڑ جائیں گی. ایک روایت میں کہ چھوٹے بچے جو بلاغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، جب ان کے والدین آئیں گے تو وہ جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارے والد کو نہیں لے جا سکتے آپ، اپنے والدہ کو نہیں لے. لیکن یہ مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، یہ بات کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، مشرک اور کافر کے لیے کسی کا وسیلہ نہیں چلتا ہے. یہ مشرک کافر نہیں، دیگر گناہ کر کے آئیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے جو بچوں نے مر گئے، اور اپنے والدین کا انتظار کریں گے. جب فرشتے ان سے کہیں گے تم تو اندر جاؤ، کہیں گے ہمارے والدین کو لیے بغیر نہیں جاتے اندر. جس کی وجہ سے ان کے والدین مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، اللہ ان کے والدین کو ان کی وجہ سے اندر ڈال دیں گے، بچے وسیلہ بن جائیں گے. تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور پھر یہی بچے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب وہ یہ کہے جہنم میں چلے جا ہمارے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، اے اللہ یہ میرا باپ تھا، اس عمل کی وجہ سے میں نے بھی یہ کفر و شرک کیا زندگی، مجھے تو ڈال، اس کو بھی ڈال، ڈبل عذاب دے اس کو. ایسے باتیں ملتی ہے قرآن میں. جن لوگوں کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہوں گے کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، یہ چیٹ کیا انہوں نے ہم کو دنیا میں. اسی لیے دین کے معاملے میں بہت آنکھ بند کر کے پیچھے مت چلے، کسی کی تحقیق کیجیے. ٹھیک ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ. چوتھا فائدہ، جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی اولاد. حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص جنت میں کہیں گے اللہ میرے درجات بلند ہو گئے. وہ کہیں گے اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے، یہ مقامات مجھے کیسے ملے، میں تو عمل بند کر چکا ہوں، نام عمل میرا کلوزڈ ہے. تو اللہ کہیں گے یہ تیرا ایک بیٹا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے تیرا درجات بلند کر دیا گیا ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی ایک شخص کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد نیکیاں کر رہی دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کے درجات ہائی اپلفٹ کیے جا رہے ہیں. تو جنت میں جانے کا ذریعہ، چوتھا فائدہ جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ. کتنی بڑی بات ہے نا. ہر کوئی چاہتا ہے نا مرنے کے بعد بھی سپلائی چالو رہے نیکیوں کا، میرے جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا، کرائے کے گھر سے، پلاٹ سے، زمین سے. تو آخرت کا بھی پلاٹنگ کر کے جانا چاہیے نا، ایسے تیاری کر کے. یہ تیاری ہے اولاد. ٹھیک. پانچویں چیز، جنت میں آپ کے بچے جو جنتی ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. اور وہاں کیسے رہیں گے بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ ناانصافی نہیں کرتا ہے نا، ناانصافی نہیں کرتا ہے. تو اگر بچوں کا مقام والدین سے اونچا رہا تو اللہ والدین کو اونچے مقام پہ ڈال دے گا، چونکہ اس کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائے گا. بچہ ہے سمجھ لیجئے جنت کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، سمجھ لیجیے اس کے جو بھی درجات ہیں اس کے 5th درجے میں، اور آپ 10th درجے میں. تو اس بچے کی نیکی کی وجہ سے اس کو تو نیچے نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ملا دیں گا خاندان والوں کو. تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ ہو گیا نا درجات بلندی کا بھی ذریعہ، جنت میں رہنے کا ذریعہ. اور اگر ماں باپ اوپر اور بچہ نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تو نیچے نہیں کر سکتا نا، ظلم ہو جائے گا. بچے کو اٹھا کے اوپر لے چلیں گے. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا لوگ کہتے ہیں، چونکہ اگر وہ جنت میں گئے آپ بھی گئے، اگر یہاں صحبت میں تھے تو وہاں بھی رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا درجہ بھی اپ لفٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ دامن پکڑ کے پیچھے جانے والا سسٹم نہیں ہے. یہ وہ سسٹم ہے اعمال کرو اور جاؤ پھر پیچھے، پھر اللہ درجات بلند کرے. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورۃ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا اور کہا والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں
ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عملوں کے عوض گروی ہے، تو جنت میں ایمان والوں کو ان کے بیٹوں سے ان کے اولاد سے ملا دیا جائیں گا۔ ظلم نہیں ہوگا، مطلب جس کا درجہ اونچا ہے تو نیچے والے بھی اوپر جائیں گے، اوپر والوں کو نیچے لایا نہیں جائیں گا، اور جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ 5 فائدے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے۔ پہلا، باپ والدین کا نام ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تیسرا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ چوتھا، جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ۔ اور پانچواں، بچے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ویل پلانڈ، ویل آرگنائز، ویل آرڈرڈ جو ہے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی، کھانے بنانا ہے، تیاری کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت میری نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کا بگڑ جانا ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے۔